ریکارڈ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انکل ذریعہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے سالار؟ یس سر، میں بھی ٹھیک ہوں۔ اٹس گڈ ٹو سی یو۔ می ٹو سر، اٹس گڈ ٹو سی یو ایز ویل۔ جی بیٹے، حکم کریں۔ سر حکم تو نہیں کرنا ہے، البتہ ہم لوگ آج ڈسکشن کر سکتے ہیں پالیٹکس کے اوپر، اگر اچھا آپ، جی، اور اسرائیل کی پالیٹکس کے اوپر۔ بسم اللہ۔ تو سر آپ سب سے پہلے آپ سٹارٹ کریں، آپ مجھے بتائیں کچھ جو آپ سمجھتے ہیں اسرائیل کی پالیٹکس سے ریلیٹڈ، کہ ان کی بیسکس کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی۔ بیٹے ان کی بیسک سٹارٹ ہوئی تھی مڈ آف دا 19th century، 1800 سم تھنگ میں ان لوگوں نے پلاننگ شروع کر دی تھی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جتنے بھی جوز ہیں ان کو ایک اسٹیٹ بنا کے دی جائے۔ جوز میں دو ٹائپس ہوتی ہیں۔ ایک جوز ہوتے ہیں جو ایسا تصور نہیں رکھتے، ایسی کوئی خواہش نہیں رکھتے کہ ان کی اسٹیٹ ہو، وہ خوش ہیں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کے جہاں جہاں، یا کرسچنس کے ساتھ مل کے جہاں جہاں رہ رہے ہیں وہ رہ سکتے ہیں۔ لیکن ایک گروپ ہے ان کا جن کو زائنسٹ کہتے ہیں، وہ زائنسٹ نے یہ پلان کیا کہ اب اصل میں زائنسٹ کے بہت آگے تک کے پلانز، بہت ڈیٹیل پلانز ہیں ان کے، کہ انہوں نے کس طرح سے دنیا کو اپنے تابع کرنا ہے، ہاؤ ٹو رول دا ورلڈ. And یس it's not just ruling the world. They have plans to make certain things happen for themselves. اب of course ہم لوگ کیونکہ دوسری سائڈ پہ ہیں، so we look at it in a different way, but for them it is a purpose. They want to do that. So late 1800s میں the families gathered and they decided that now they will make certain things happen. اور اسی لیے جتنے بھی جوز تھے جرمنی میں پرٹیکولرلی، ان کو وہاں پہ، کیونکہ ان لوگوں نے کرسچنس سے شادی کر کے اپنی فیملیز اکٹھی کر لی ہوئی تھیں، جوز بہت سپریڈ ہو گئے ہوئے تھے، تو جب ہوتا ایسے ہے کہ جب آپ بہت مکس ہو جاتے ہیں ایز جوز، یو گیٹ میرڈ ٹو کرسچنز اینڈ ہیو چلڈرن اور فیملیز، تو پھر ان کا اپنا جو سسٹم ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے۔ وہ کرسچنس کے ساتھ مل کے وہ اپنے اسکرپچرز، ان کے جتنے ہڈن اسکرپچرز ہیں وہ ریویل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور بہت سی چیزیں جیسے اب ہم اسلام کو ایکسپلور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کہاں کہاں اسلامک ہسٹری میں کچھ معاملات جو ہیں وہ غلط ہوئے اور دین سے دور کیا گیا، خاص طور پہ تاکہ ایک پیرلل دین کھڑا کیا جا سکے۔ اسی طرح جوڈیزم میں بھی دین سے دور کر کے ایک پیرلل دین کھڑا کیا گیا، اور جب ان جوز نے کرسچنس کے ساتھ مکس ہو کے شادیاں کر کے فیملیز بنائیں تو لوگوں نے ایکسپلور کرنا شروع کیا کہ اوریجنل دین کی طرف جایا جائے اور ڈھونڈا جائے کہ کہاں پہ اوریجنل ہڈن اسکرپچرز موجود ہیں، تو وہ ان کے لیے نقصان دہ تھا۔ تو انہوں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ ان تمام جوز کو جو جرمنی میں ہیں اور یورپ میں ہیں ان کو مار دیا جائے، اور بہت ہینڈ فل آف جوز جو ان کے اپنے خاص کنٹرول میں رہ سکیں اور ان کے مطلب کے ہوں، اور ان کو بچا لیا جائے۔ ان کو بچا کے پھر ادھر ایک اسرائیل نامی اسٹیٹ کے تھرو وہاں پہ اسٹیبلش کیا جائے، اور پھر اپنے پلانس کو ایکٹیویٹ کر کے تھرڈ ٹیمپل اور یہ سارا جو کچھ اب آپ آگے چل کے دیکھیں گے جو اب ان قریب نظر آنا شروع ہو جائے گا، یہ سارا کچھ کرنے کے لیے انہوں نے 1800s میں ہی یہ پلان شروع کر دیے تھے۔ پھر 1917 میں جا کے ان لوگوں نے اس کو باقاعدہ طور پہ پیپر پہ لا کے وہ بیلفور ڈیکلریشن کے تھرو، وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا اس کے بارے میں، پھر وہ بیلفور ڈیکلریشن ہوئی، پھر اس کے بعد انہوں نے اس ایریا کے اوپر
پلان ایسے کیا، شو ایسے کیا کہ جیسے یہ ریفیوجیز بن کے آئے تھے فلسطین میں، یہ ریفیوجیز بن کے آئے، اور آہستہ آہستہ ان سے ہمدردی، سمپتھی گین کر کے اپنی طاقت آہستہ آہستہ اسٹیبلش کرتے رہے، اور پھر اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ فلسطینی بیچارے ریفیوجیز بن کے رہ گئے ہیں، اور اسرائیل کی اسٹیٹ کو بنانے کے لیے یہ لوگ آلموسٹ ڈن ہے نا۔ اب تو 1948 میں جو اسرائیل کی اسٹیٹ ان لوگوں نے اسٹیبلش کی تھی، اب ان 70-75 سالوں میں یہ لوگ باقاعدہ طور پہ اپنی ایکچول اسٹیٹ کو سامنے لا چکے ہیں، لا رہے ہیں، اور اب تھرڈ ٹیمپل کی پروموشنل ویڈیوز شروع کر دی ان لوگوں نے، مارکیٹنگ کی کہ تھرڈ ٹیمپل تیار ہو رہا ہے۔ تو یہ ہسٹری ان کی چھوٹی سی میں نے آپ کو تھوڑی سی بتا دی ہے۔ اب یس. اب یہاں سے آپ بتائیے کہ آپ اور کیا ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ میں تو کچھ بھی نہیں جاننا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ مل کر ڈسکشن کریں اور ہم لوگ کوشش کریں کہ ہم لوگ اس جگہ پہ پہنچ سکیں جہاں سے انہوں نے اپنی بیسکس سٹارٹ کی تھی. پولیٹیکل لینڈسکیپ جو ان کے سامنے تھا، ان کے اپنے نظریے تھے پولیٹکس کے، اور جو ہے ان میں سے کوئی بندہ تھا جو کھڑا ہوا تھا جس نے دوسرے لوگوں کو بھی اپنی حمایت میں اپنا ٹرسٹ وردی بنا کے اپنے ساتھ اس کو شامل کیا اس جرنی میں. اور اس جرنی میں اس نے ریٹن اسکرپچرز بنائے، اس سے پھر اور لوگ اس سے انسپائر ہوئے، اور پھر زائنزم کا یہ ایک ایکٹیوسٹ گروپ بن گیا جو پروٹیسٹ کرتا تھا الگ الگ ملک میں. حتیٰ کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ الگ الگ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ میراکل بھی بھیجے تھے، لیکن یہ حالت آ گئی تھی ان لوگوں کی کہ ان لوگوں کا اپنا کوئی ملک بھی نہیں تھا، اور یہ دوسرے ملک میں ریفیوجیز بنتے تھے. اور World War I یا II میں ہٹلر نے بھی ان کو مارا تھا. اچھا، ان کا جو اصلی مین آدمی تھا نا، جو جس نے، یعنی اگر آپ کہہ رہے ہیں نا، نظر خائم وائسمن، خائم وائسمن وہ آدمی تھا جو جس نے یہ سارا پروسیس ان کا شروع کیا تھا. یعنی ہی از دا مین بیہائنڈ دا ہول پروسیس، جس نے بیلفور ڈیکلریشن کے لیے اصلی کاوشیں جو تھیں وہ اس کی تھیں. اس نے سارے رچسٹ جوز فیملیز کو اکٹھا کیا، اور جیسے یہ جیکب راتھ چائلڈ کی فیملی تھی، دا راتھ چائلڈ فیملی اینڈ دی سورٹ آف آل رچ جوز، ان فیملیز کو اکٹھا کر کے انہوں نے ریبائز کے ساتھ سارے معاملات اپنے ریلیجس اسکرپچرز کی بیسس کے اوپر، فورتھ کمنگ آف اینٹی کرائسٹ اینڈ فورتھ کمنگ آف جیزس کرائسٹ، ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو اسی طرح سے اسٹیبلش کیا جیسے کہ آپ کو یہ ساری اینڈ آف ٹائمز کی جو جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے. اب دیکھیں، ایک ہوتی ہے دا ول آف مین، جو ہم چاہتے ہیں، جو ہماری خواہشات ہوتی ہیں، جو ہماری پلاننگ ہوتی ہیں، اور ایک ہوتی ہے دا ول آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دا ول آف دا لارڈ جو ہوتی ہے وہ سب سے سپیریئر چیز ہوتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی پوری پلاننگ ہوتی ہے، اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس دنیا کو سٹارٹ کیا اور کس طرح سے یہ دنیا ایونچولی اینڈ ہوگی اور ججمنٹ ڈے کا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا. تو جو ول آف دی آل مائٹی ہوتی ہے وہ انیویٹیبل ہوتی ہے، اس نے ہو کے رہنا ہوتا ہے، اس کو آپ روک نہیں سکتے. اور جب پروفٹس اور علیہ السلام اور دا اسکرپچرز آف دا لارڈ آل مائٹی جن چیزوں کی پیش گوئی کر دیتے ہیں، جو پروفیسیز آپ کے سامنے آ جاتی ہیں کہ ایک وقت آئے گا ایسا ہوگا، ایک وقت آئے گا یہ ہوگا، تو وہ پروفیسیز پوری ہونی ہوتی ہیں. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب وہ اینڈ آف ٹائمز قریب ہیں، تو اب وہ ساری پروفیسیز پوری ہونی ہی ہونی ہے. یہ ول آف دی آل مائٹی کا ایک ایسپیکٹ اس میں آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ there are certain things you cannot change, certain things you cannot do anything about. The only thing you can do is be on the side of haq, be on the right side, because when events of nature take place, you can only be either a spectator to that, or you can be a part of those events and be in the thick of things. دو ہی ایسپیکٹ ہوتے ہیں ول آف دی آل مائٹی میں ہمارے لیے، کہ یا ہم آن دا گڈ سائڈ ہوں گے آف دا ہسٹری اور دا فیوچر،
اور یا ہم بیڈ سائڈ پہ ہوں گے. کیونکہ جو تیسری سائڈ اسپیکٹیٹر سائڈ ہوتی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جن کو نہ تو عقل اور شعور ہوتا ہے، جو نہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور نہ وہ اس ایریا سے منسلک ہوتے ہیں جس جیوگرافک لینڈسکیپ پہ یہ معاملات درپیش ہوتے ہیں. سو جو معاملات زیر بحث ابھی ہیں، انڈر دا ڈسکشن ابھی ہیں، ان میں مسلمان، یہودی اور کرسچنز، یہ تین ایسے مذاہب ہیں جو ان اینڈ آف ٹائمز کے اوپر سیر حاصل گفتگو بھی کرتے ہیں اور پارٹ آف دا ہول ایونٹ ہے. اب ہم بینگ مسلمس وی ہیو ٹو انیویٹبلی اے پارٹ آف وی ہیو ٹو بی اے پارٹ آف دس. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے سامنے جب یہ معاملات شروع ہو جائیں گے یا ہو چکے ہیں، دس دا ہول ایونٹ دیٹ از گوئنگ آن ناؤ کرنٹلی از اے پارٹ آف دا گریٹر ایونٹ دیٹ از ٹیکنگ پلیس. ہم نے بس یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم اپنا کون سا رول پلے کر رہے ہیں اس سارے پروسیس میں. ہم اگر اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں تو ہم رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری بیٹھے ہیں کہ نہیں، ہم کہیں غلط سائڈ پہ تو نہیں ہیں، ہم خاموش تو نہیں بیٹھے ہوئے جب معاملات یہ سارے ہو رہے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں اور آپ نے اپنا وہ رول پلے کرنا ہوتا ہے جو ایز ہیومن بینگ اینڈ دین ایز بینگ اے مسلم آپ نے اس پورے ایونٹ میں وہ رول آپ کے ذمہ داری بن کے آپ کو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. اگر آپ وہ ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو آف کورس یو ول بی اکاؤنٹیبل فار دیٹ. اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے کہ جب تمہارے سامنے یہ سارے ایونٹس ہو گئے تھے جو تمہیں پہلے سے بتا دیے گئے تھے ہوں گے، اور جب تم وہ ایونٹس دیکھ رہے تھے تو تم کیا کر رہے تھے، تم نے کیا کیا، تم نے کیا رول پلے کیا. So this is what we face now and this is what we have to decide کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے اختیار میں کیا کیا چیزیں ہیں and how do we use that اختیار of ours. جی، اور اگر آپ بولیں انکل ذریعہ، تو ہم لوگ تین چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، موسٹ پاپولر چیزیں جن کو جو ہے نا، جن کی وجہ سے جو بنی اسرائیل تھی، یعنی اسرائیل جو ابھی بھی ان کی چل رہی ہے نا پوری قوم، وہ اس کی وجہ سے لیڈ ڈوبی تھی. جیسا کہ جیلسی، سیلف سینٹرڈ، سیلفشنس، ایروگینس. یہ تین چیزیں سب سے بڑی تھیں ان کے اندر. ایک تو اگر آپ دیکھیں سیلفشنس کی اگزامپل دے دیتا ہوں آپ کو، کہ یورپ میں یہ لوگ جو ہے نا چھوٹے چھوٹے یہودیوں کو ان کا قتل کروا رہے تھے، بڑی یہودیوں کو بچا رہے تھے اور ان کو اسٹیبلش کروا رہے تھے پیلسٹائن میں. بڑے یہودیوں کا مطلب یہ کہ جو رچ پیپل تھے، رچ فیملیز تھیں. اب رچ فیملیز سے کیا مراد ہے ان کی؟ رچ فیملیز سے ان کو یہ مطلب تھا کہ ان کے پاس پیسہ بہت تھا اور وہ ان کی سپورٹ کر رہے تھے اسرائیل بنانے میں، پیسے مالی حالت اس طرح سے. تو اسی وجہ سے، لیکن جو چھوٹی فیملی تھی نا، ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے، نہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز تھی جو فائدے میں لاتی ان جوز کو، جن کا یہ پلان تھا. تو انہوں نے سوچا کہ ان جوز کا کیا کریں گے ہم لوگ، یہ تو یہاں پہ بھی مر رہے ہیں اور وہاں پہ بھی مریں گے، ان کا کوئی فائدہ یہاں پہ بھی نہیں ہے نہ وہاں ہوگا، تو پھر ان کو مار ہی دیا جائے، یہی بہتر ہے. تو انہوں نے یہی کیا تھا. تو یہ اس میں سیلفشنس آ جاتی ہے. تو وہ دوسری چیز یہ کہ جیلس بہت ہوتے تھے. جیلسی ان کو جو ہے نا وہ مطلب اس طرح سے جیلس ہوتے تھے کہ اگر آپ دیکھیں شروع میں ہم لوگ جائیں ہسٹری میں، تو یعقوب علیہ السلام جو ہے، ان کے بیٹے سارے تھے نا بنی اسرائیل. تو یوسف علیہ السلام سے ان کو جیلسی تھی، تو اس کی وجہ سے انہوں نے پھر ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا. تو اس سے پھر آگے بھی جیلسی، وہ جیلس الگ الگ چیزوں میں رہے تھے. اور دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی تھی ایروگینس. وہ بہت ایروگینٹ تھے. اگر آپ دیکھیں تو جب ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب فلسطین کو کانکر کر لو نا، پیلسٹینین لینڈ جس کا پرومس لینڈ کہہ لیں، کہ جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا، تو وہاں وہ اس کو جب کانکر کر لو تو کچھ پڑھتے ہوئے آنا. انہوں نے کہا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ جب انٹر ہو رہے ہو تو پڑھتے ہوئے آنا، لیکن وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کچھ اور پڑھتے ہوئے آ رہے تھے. تو ہوں یہ ساری چیزیں، یہ ایروگنس کے، یہ تکبر کی نشانی ہے، جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا تھا. ان کا ضمیر ہی چلا گیا تھا، جو آپ نے اس دن بتایا تھا کلاس میں ضمیر کے بارے میں. اور نفس کی بھی میری مما نے مجھے بتائی تھی، تین طرح کے نفس ہوتے ہیں. مجھے اتنا زیادہ یاد تو نہیں ہے، بس اتنا معلوم ہے کہ تین طرح کے نفس ہوتے ہیں. ان میں سے ایک اچھا نفس ہوتا ہے جو کہ ہمیں غلط چیزوں سے روکتا ہے.
اور بتاتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ہمیں اس سے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا جرنی، مطلب جرنی میں ہمیں بہت سارے اسٹالز ملیں گے کھانے پینے کے. فار ایگزامپل، تو ہمیں وہاں پہ رکنا بھی ہے یا نہیں. وہاں پہ زہر بھی ہوگا، ظاہر سی بات ہے، اور وہاں پہ اچھا کھانا بھی ہوگا. ہمیں اچھا ہوں کھانا کھانا ہے یا زہر کھانا ہے؟ زہر میں ہوں اچھی چیزیں بھی ہوں گی بہت. تو ہوں نفس ہمیں ورگلائے گا کہ یہ کھا لو وہ کھا لو، لیکن وہ ہوں ہمارے لیے صحیح نہیں ہوگا، وہ ہمیں غلط رستے کی طرف لے کر جائے گا. تو یہ ہوں ہماری جرنی ہے. تو یہ چوز کی تھی انہوں نے اپنے لیے جرنی. تو اسی ہوں وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیٹر بنی اسرائیل کو جو ہے ہٹا کے امامت ان کو دے دی تھی، ہمارے پہ نبی کی امت کو. بالکل صحیح. اسماعیل علیہ السلام سے بھی چلی تھی. ہوں. اور آئی دیکھ تھنک اب ہمیں پالیٹکس کے اوپر آ جانا چاہیے شروع سے. اگر ہم لوگ بات کریں بنی اسرائیل کی، جب یعقوب علیہ السلام تھے، تو پہلے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ جب یعقوب علیہ السلام تھے تب کوئی تھی پالیٹکس یعقوب علیہ السلام کے بچوں میں؟ دیکھیں، جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کو پلیس کرتے ہیں دنیا میں، تو ان کو پلیس کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اس وقت میں، جس وقت میں کوئی بھی نبی پریکٹیکلی اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو میسج دیتے ہیں، تو وہ پولیٹیکل موو ہوتی ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ فرام دا ویری اسٹارٹ آف آدم علیہ السلام ہم ایک پولیٹیکل اینٹی بن کے دنیا میں اتارے جاتے ہیں. پالیٹکس کا سٹارٹ تب ہی ہو گیا تھا جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا. پالیٹکس کس کو کہتے ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے. پہلے پالیٹکس ہوتا ہے کہ جب آپ ایگزسٹنس میں، اب دیکھیں آپ کے پیچھے ایک تصویر لگی ہوئی ہے جس میں درخت ہے، گرینری ہے، اور یہ گرینری ایگزسٹ کر رہی ہے ساری کی ساری اکٹھی، تب جا کے ایک خوبصورت سا امیج بنتا ہے، ایک خوبصورت سی تصویر بنتی ہے. سین کریٹ ہوتا ہے ایک اچھا. جی. اب چونکہ ان پلانٹس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک آٹومیٹک سسٹم ان کے اندر بلٹ ان کیا ہے کہ ایک چھوٹا سا بیج ہوگا، اور اس بیج میں سے چھوٹی چھوٹی شاخیں نکلیں گی، اور وہ شاخیں نکلتے نکلتے ایک بڑا سا پودا بن جائے گا، وہ پودا درخت بن جائے گا. اور اس درخت پروسیس. نے، جی، اس پر ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ایک پروسیس اس کے اندر بلٹ ان کر کے، جب وہ کریٹ کرتے ہیں کوئی چیز تو اس کا ایک پروسیس اس کے اندر انسٹال کر دیتے ہیں. اب وہ اپنے اس پروسیس کے اوپر بغیر کسی رکاوٹ کے، جب تک اللہ تعالیٰ کوئی چیز رکاوٹ کے طور پہ نہ پیش کریں، وہ اس نے اپنا پروسیس پورا کرنا ہے، اور وہ اسی طرح چلتا رہے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو پلان کیا ہے، اس کے اندر جو بلٹ ان پلان ڈال دیا ہے. اب آپ کے پیچھے جو گرینری ہے، اس کا پلان بڑا سمپل سا ہے کہ اس نے اپنے موسم کے ساتھ ساتھ، وقت کے ساتھ ساتھ اس نے گرو کرنا ہے، اور اس نے ایک ایٹماسفیئر کریٹ کرنا ہے، ایک ہیبیٹیٹ کریٹ کرنا ہے، جس ہیبیٹیٹ کے اندر تمام کے تمام اینیمل کنگڈم بہت سکون سے اپنی لائف گزار سکے. کیونکہ پلانٹ نے کیا کیا چیزیں پروڈیوس کرنی ہے، ٹریز نے کیا کرنی ہے، فلاورز نے کیا کرنی ہے، فروٹ نے کیا کرنی ہے، لینڈ نے کیا کرنی ہے، یہ سارا بلٹ ان پروسیس اللہ تعالیٰ کی ہر کریشن میں موجود ہوتا ہے. اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آٹو پائلٹ کے اوپر اپنا وہ کام کرتی جاتی ہیں، کرتی جاتی ہیں، کرتی جاتی ہیں، کرتی جاتی ہیں، ان میں کبھی بھی کوئی خلل نہیں آتا، کوئی ڈفرنس نہیں آتا. جب اللہ تعالیٰ کریٹ کرتے ہیں کریچرز، جن کو یہ ان کے سسٹم میں چوائس ڈال دی جاتی ہے، دی ability ٹو چوز. if you have multiple options and you have the ability to choose، اس چوائس کے ایلیمنٹ کو ایڈ کرنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے آگے اب جو معاملات ہوں گے ان میں ایک انپریڈکٹیبلٹی کا ایلیمنٹ ایڈ ہو جائے گا. ناٹ فار دا لارڈ، ناٹ فار دا کریٹر، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی انپریڈکٹیبل نہیں ہوتا، لیکن ان تمام
کریچرز کے اندر چوائس کا ایلیمنٹ، اب دیکھیں پیچھے ٹریز جو ہیں ان میں چوائس کا ایلیمنٹ نہیں ہے، تو وہ ایک ہی شیپ میں ایگزسٹ کریں گے اور ایک خوبصورت سا لینڈسکیپ آپ کے سامنے تیار کر دیں گے۔ اگر اسی پکچر میں کچھ ایسے کریچرز ایڈ کر دیے جائیں جن کے پاس چوائس ہوگی، تو آپ کے دیکھتے دیکھتے انپریڈکٹیبل سی ایک پکچر بننا شروع ہو جائے گی پیچھے، which you will only be able to see as and when events take place۔ آپ میرا پوائنٹ سمجھیے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے ہوئے تھے اور فرشتے ایک انہی پیچھے آپ کے پیچھے والے ہیبیٹیٹ کے تھرو اپنے آٹو پائلٹ کے اوپر عبادتیں بھی کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چیزیں بھی کریٹ کرتے جا رہے تھے، اس وقت تک سب کچھ بہت سموتھ، جیسے اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ یہ اس ٹائم تک سموتھ چلے۔ اس کے بعد میں کچھ ایسے کریچرز پلیس کروں گا جو اپنی چوائس کا استعمال کریں گے، جیسے ابلیس فار انسٹنس۔ فرشتے اپنی چوائس کا استعمال اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں۔ ابلیس کو چوائس دی گئی کہ وہ اپنا فیصلہ خود کر سکے، انسان کریٹ کیا گیا اس کے سامنے اور انسان کو بھی چوائس دی گئی کہ وہ اپنا فیصلہ خود سے چوز کر سکے۔ جیسے ہی چوائس اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سے سرنڈر سے نکلی، when Iblis chose not to bow before the Lord، اس نے کمانڈ ریفیوز کیا، تو اس کی پہلی پولیٹیکل موو ریکگنائز ہو گئی۔ آپ نے پوائنٹ سمجھنا ہے میرا، اچھا کہ میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں۔ پولیٹیکل موو کیسے ریکگنائز ہوئی؟ کہ اس نے اپنا مقدمہ پیش کیا، اس نے اپنا آرگیومنٹ پیش کیا کہ میں انسان کے سامنے نہیں جھکوں گا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں، یعنی ابلیس یہ سمجھتا تھا، ابھی بھی شاید یہی سمجھتا ہے، کہ وہ انسان سے سپیریئر ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں سپیریئر ہونے کے ناطے اپنے سے انفیریئر کے سامنے اپنی ول سرنڈر نہیں کروں گا۔ جب تک انسان نہیں تھا اس نے اپنی ول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کی ہوئی تھی، اینجلز نے بھی کی ہوئی تھی۔ جیسے انسان سامنے آیا اور اس کو یہ لگا کہ وہ انسان سے سپیریئر ہے، تو اس نے اپنا پہلا پولیٹیکل سٹینس ریکگنائز کروایا کہ I will not bow before some creature which is inferior to me۔ ٹھیک ہے، اب یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں۔ جب پلانٹ کے اوپر انسان بسنا شروع ہوتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح آپ کے پیچھے والے لینڈسکیپ کی طرح اپنا ایک ہیبیٹیٹ اسٹیبلش کرتے ہیں، جس کو وہ سوسائٹی کا نام دیتے ہیں۔ ایک سوسائٹی اسٹیبلش کرتے ہیں جس کے کچھ لاز ہوتے ہیں، کچھ رولز ہوتے ہیں، اور ان لاز اور رولز کے مطابق کچھ لوگوں کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اس علاقے کے میئر بن جائیں، یا آپ اس علاقے کے چیئرمین بن جائیں، یا آپ اس علاقے کے کونسلر بن جائیں، آپ یہ چیزیں کریں گے، پھر آپ اس علاقے کے کمشنر بن جائیں، آپ لا انفورسمنٹ کریں گے۔ ایک سوسائٹی کریٹ کی جاتی ہے اور کچھ اختیارات دیے جاتے ہیں، کچھ رسپانسبلٹیز دی جاتی ہیں۔ انسانوں نے جب اپنے دنیا میں پاپولیشن کو انکریز کرنا شروع کیا تو کچھ ایسے حرکات کی، کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کی جو اللہ تعالیٰ اوپر سے نوٹس کر رہے تھے کہ یہ ان کی ایکٹیویٹیز میں کچھ ایسے ایسپیکٹس یہ لے کے آ رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کو ڈینائی کیا جا رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ہی کریچر اللہ تعالیٰ کو ہی ماننے سے انکار کر رہا ہے، جیسے ابلیس نے کیا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی کمانڈ ڈیفائی ہونا شروع ہو رہے ہیں۔ یہ انسان کی ایک پولیٹیکل موو تھی، ایگزیکٹلی ویسے جیسے ابلیس کی پولیٹیکل موو تھی۔ اس نے بھی کمانڈ ریفیوز کیا، انسان نے بھی ریفیوز کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے، انسانوں میں سے فائنسٹ انسانوں کو اپنے میسج دینے شروع کیے نبوت کی صورت میں، اور کہا کہ اب تم اپنی پولیٹیکل موو ریکگنائز کرواؤ گے اسی مین کائنڈ کے اندر کہ نو دیر از اے گاڈ، دیر از اے کریٹر اینڈ وی ول سرنڈر ٹو ہز کمانڈ۔ تو جب بھی کوئی نبی، چاہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہو، یا وہ نوح علیہ السلام ہو، یا وہ موسیٰ علیہ السلام ہو، یعقوب علیہ السلام ہو، یہ جب بھی
میسج آف دا لارڈ آئے گا ان کو، اور یہ وہ اس میسج کو پولیٹیکلی پلیس کریں گے، تو وہ پالیٹکس کی ریٹیلیشن فیس کریں گے۔ آپ نے ایک چیز سمجھنی ہے، آپ ایٹ یور ایج وٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اس کہ آپ نے پہلے اس سارے سسٹم کی اسٹریٹجی کو سمجھنا ہے، پلان کو سمجھنا ہے کہ یہ جب بھی ہوگا یہ ایسا ہی ہوگا۔ جب بھی کوئی پروفٹ آئیں گے ان کو ریزسٹنس ملے گی، اور اپوزنگ فورسز کہیں گی کہ ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے یا ان کو دبا دیا جائے، کیونکہ ان کے آتے ہی، پروفٹ کے آتے ہی باقی مین کائنڈ نے اپنے جو اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے وہ اختیارات ان سے چھین لیے جاتے ہیں، اور وہ سرنڈر کر دیے جاتے ہیں ان فرنٹ آف دا ول آف دا لارڈ۔ تو وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے۔ آج آپ کے گھر میں ایک سسٹم چل رہا ہے، آپ کے پیرنٹس ایک سسٹم کو اسٹیبلش کرتے ہیں، اس میں آپ کو بتاتے ہیں کہ سالار آپ نے یہ کرنا ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ کی یہ ایج ہے، آپ کو یہ لبرٹی دی جاتی ہے، آپ نے پڑھائی کرنی ہے تو ایسے کرنی ہے، فلاں کرنا ہے، کرتے کرتے ایک ٹائم پہ آپ کہتے ہیں کہ ماما یا پاپا کو کہتے ہیں کہ میں نے کچھ ایسے کام کرنے ہیں جو آپ کے ماما اور پاپا اپوز کرتے ہیں کہ نہیں بیٹے آپ ابھی یہ کام نہیں کر سکتے، یو آر ینگ فار دیٹ۔ سو فار انسٹنس آپ کہتے ہیں میں نے گاڑی چلانی، تو آپ کے پیرنٹس کہتے ہیں کہ بیٹے گاڑی چلانے کے لیے سوسائٹی نے ایک لا رکھا ہوا ہے کہ 18 کی ایج کو آپ پہنچیں گے تو آپ کو ایک آئیڈینٹی کارڈ ملے گا، اس آئیڈینٹی کارڈ کو لے کے آپ جائیں گے لائسنس کے آفس میں، اور وہاں سے آپ ڈرائیورز لائسنس لیں گے، اس کے بعد آپ گاڑی چلا سکتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ بھی یہ تو مجھے بہت دیر انتظار کرنا پڑے گا، I'm only 12, I have to wait for 16 years 6 years now for 6 years I do not want to wait, I want to do it now۔ تو آپ نے ایک اپنا پولیٹیکل سٹینس اسٹیبلش کیا، تو وہ کہیں گے اچھا اس کو جسٹیفائی کریں، اور آپ جسٹیفیکیشن میں فیل ہو جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ سرنڈر کریں گے اس لا کے سامنے جو لا آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ ایسا ہی ہے، یا آپ سرنڈر کریں گے یا آپ اس کو فائٹ کریں گے، رائٹ؟ تو جب بھی نبی آ کے اللہ تعالیٰ کا قانون سامنے رکھتے تھے تو انسان کہتے تھے کہ ہم اس قانون کے سامنے کیوں سرنڈر ہوں، ہم فائٹ کریں گے۔ تو یہ فائٹ ایک انیویٹیبل ایکٹ ہے، یہ ہوتی رہے گی، آج بھی ہوگی، ہو رہی ہے، تب بھی ہوتی تھی۔ یہ جو اسرائیل کی آپ نے گفتگو شروع کی تھی، تو اسرائیل بھی کیا کر رہے ہیں کہ دنیا کے قانون کے بالمقابل اپنا ایک پولیٹیکل سٹینس سامنے لے کے آ رہے ہیں۔ اب وہ ان کے لیے وہ صحیح ہے، ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ دے آر جسٹ لائک یو وڈ سے کہ مجھے ڈرائیور لائسنس ابھی چاہیے، آپ اپنا صحیح لڑ رہے ہوں گے، آپ کہیں گے میں عام بچوں سے زیادہ سمارٹ ہوں، میں گاڑی چلا سکتا ہوں، آپ مجھے ٹیسٹ کر لیں، مجھے گاڑی دیں، میں سیکھتا ہوں گاڑی چلانا، اور آپ دیکھ لیجیے گا کہ میں لاز ابائڈ کر کے گاڑی اچھی چلا سکتا ہوں۔ پھر بھی آپ کی ایج بریکٹ آپ کو لا آپ کو اجازت نہیں دے گا، تو آپ کا پولیٹیکل سٹینس ول ایدر یو ول ہیو ٹو ایدر سرنڈر اٹ اور یو ول اینڈ اپ فائٹنگ اٹ۔ اور اس فائٹنگ میں پھر کیا ہوگا کہ دیکھنے والا کہے گا کہ یار یہ کتنا غلط کام کر رہا ہے، 12 سال کی عمر میں یہ ڈرائیور لائسنس کے لیے لڑ رہا ہے۔ ایسا ہی ہے، آپ کہیں گے تمہارا 12 سال کا بچہ اور ہوگا، بھائی میں 12 سال میں اور ہوں، میں تو یہ بھی کرتا ہوں، میں وہ بھی کر رہا ہوں، میں تو پڑھا بھی رہا ہوں، میں تو یوٹیوب پہ لیکچرز بھی دے رہا ہوں، میں ایک عام مجھے ایک ایوریج 12 سال کے بچے کی طرح ٹریٹ مت کیا جائے، رائٹ؟ So this is how a political stance is established۔ جب بھی کسی رائج قانون یا اصول کے خلاف کوئی شخص اپنا کوئی موقف پیش کرے گا، اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو رکھے گا، تو وہ اس کا پولیٹیکل سٹینس ہوگا۔ وہ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے ان کے اپوزنگ ان کی امت اپوز کرے ان کو، یا آقا علیہ السلام کے سامنے جب آقا علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم لوگ مجھے صادق مانتے ہو، انہوں نے کہا بالکل مانتے ہیں، آپ سے زیادہ سچا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیا تم مجھے امین مانتے ہو؟ کہ آپ سے زیادہ امین بھی کوئی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اچھا اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے سے فوج آ رہی ہے تو تم مان لو گے؟ وہ کہتے ہیں جی مان لیں گے۔ جب تم مانو پھر میں نبی ہوں، مجھے پر اللہ تعالیٰ نے نبوت دی ہے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔
Why? Because if they accept him as Nabi, they will have to surrender their will to the will of the Almighty. You get my point? Yes, sir. So this opposition, every prophet faced, every prophet is supposed to face, and every prophet was steadfast in facing it. Hazrat Yaqub alayhi salam तो वैसे भी उन्होंने तो जितने रेजिस्टेंस और प्रॉब्लम्स देखी हैं वो कम अंबिया ने देखी. तो लेकिन आप इसराइल को, बनी इसराइल को ख़ास तौर पे जब आप स्टडी करेंगे और इसराइल की स्टेट को स्टडी करेंगे तो आपने ये देखना है कि इस वक्त कंसिडरिंग कि वो सबसे फेवर्ड कौम थी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, अल्लाह ताला ने उनको तमाम कौमों के ऊपर फौकियत दी थी एक वक्त में, राइट. तो वो बहुत ख़ास कौम थी. अल्लाह ताला ने उनको हर तरह से नवाजा था. सबसे ज़्यादा अम्बिया अलैहिस्सलाम भी उन्हीं की कौम में आए हैं. अब वो अगर इस वक्त दुनिया में कोई पॉलिटिकल स्टैंड ले रहे हैं तो ये उनकी उनके डीएनए में है, उनके उनकी 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 नेचर में है कि उन्होंने इस दुनिया में अपना एक पॉलिटिकल स्टैंड रख के दुनिया को रूल करना है, वो करना चाहेंगे. ऑल वी हैव टू डू इज एट योर एज यू आर सपोज टू सी कि कौन कौन से इवेंट्स अब अनरोल होंगे और आपने एज अ 12 year old हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दैट. सर अब मैं उससे रिलेटेड आपको सारी चीज़ें जैसे आपने अभी मुझे प्रोसेसेस का बताया था वही उस पे कनेक्ट कर दूँ इसराइल पे कि जैसे वो प्रोसेस से गुजरे थे. बेसिक्स उनकी यहाँ से स्टार्ट हुई थी कि वैसे आपको तो पता है बनी इसराइल की पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई हल्के हल्के. उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स में ग्रुप्स को शामिल किया जो कि लोग अपने सेल्फिश लोग थे वो. और जो है ना उन्होंने और रिच पीपल को ज्यादा उन्होंने फोकस किया उन पे और उनको मनाने की कोशिश की और उनसे बात की. और उसके बाद ये प्रोसेसेस थे जिससे उन्होंने एक प्लांट ग्रो किया अपना जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं जायनिज्म. और फिर वो प्लांट बढ़ता चला गया हत्ता कि ऑटोमन एम्पायर की फॉल हो गई और वो एक बहुत बड़ा पौधा बन गया. और फिर वो बनते बनते एक दरख्त बन गया कि जब वो मतलब यंग दरख्त था वो. और उस वक्त के इजराइल शिफ्ट हो गया था फलस्तीन फलस्तीन में. और उन्होंने अपने झंडा गाड़ दिया था. और पहले तो वो बहुत मासूम बन रहे थे लेकिन फिर उसके बाद हल्के हल्के उन्होंने जो है ना अपनी लैंड लेनी शुरू कर दी. और फिर उन्होंने स्टैंड्स पॉलिटिकल स्टैंड्स लिए पॉलिटिकल फाइट की यूएन से और बहुत सारी अलग अलग कौमों से जैसे 6 डे वॉर आपको अगर पता हो. इजिप्ट जॉर्डन सीरिया जी जी लेबनान इराक जी ईरान इन्होंने लड़ी थी. तो ये सारी चीजें थी इन्होंने पॉलिटिकल स्टांसेस अपने लिए फाइट्स की पॉलिटिकल के वहाँ वो फिर जो है जाते जाते इन्होंने एक दरख्त ग्रो कर दिया जिसमें फिर वो फल भी लगा दिए उग गए. और वो अब यहाँ हालत हो गई है कि वो दर्द बूढ़ा होने वाला है और फलस्तीनी जो है रेफ्यूजीज बन गए हैं. जी. देखिए ऐसा ही होता है कि जैसे मैंने आपसे पहले कहा था ना, एक विल ऑफ द ऑल माइटी है. जो प्लान ऑफ द एंड ऑफ टाइम्स ऑफ जो हमें बाइबल में और कुरान में और अहादीस में एंड ऑफ टाइम्स के रेफरेंसेस मिलते हैं, उसमें ये वो इवेंट्स हैं जो इनेविटेबल थे, जो होने ही होने थे, वो होना शुरू हो गए हैं. अब आपने करना ये है कि बीइंग अ मुस्लिम आपने वो तमाम एंड ऑफ टाइम्स की अहादीस पढ़नी है. मिशकात शरीफ में दौर ये जो टाइम चल रहा है इसको फितने का दौर कहते हैं. मिशकात शरीफ में इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, बाबुल फितन. बाबुल फितन में वो तमाम की तमाम सीक्वेंस से तमाम निशानियां मौजूद हैं, कब कब क्या क्या होगा, कैसे होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, और फिर एंड ऑफ टाइम स्टार्ट होंगे, कब कब दजाल आएगा, कब ईसा अलैहिस्सलाम और मेहदी अलैहिस्सलाम का ये पूरा काउंटर होगा, किस तरह से इनके भी चले जाने के बाद, किस तरह से उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम के भी चले जाने के बाद कितना अरसा
کیا کیا ہوتا رہے گا، پھر حفاظ کے دلوں میں سے اللہ تعالیٰ قرآن اٹھا لیں گے، اور ایونچولی ایک ٹائم آئے گا جب ایک بھی اللہ کا نام لینے والا موجود نہیں رہے گا، تو اینڈ آف ٹائمز کا مطلب ججمنٹ ڈے کا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا۔ اب یہ جب آپ مشکات شریف میں یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں یا اور کتب میں سے آپ یہ سارا کچھ نکالتے ہیں، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اب سرٹن ایونٹس ایک ڈومینو افیکٹ کی طرح ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ Where do we stand in that as a nation, as a nation of Islam, as Muslims? Where do we stand in that? Where do you stand in that as geographically located in Pakistan? ایک پاکستانی ہونے کے ناطے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، آپ کے ملک کا سٹینس کیا ہے، آپ اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں اپنے گورنمنٹس کو اس طرف موو کرنے کے لیے، ان ڈائریکشنز میں موو کرنے کے لیے جن ڈائریکشنز میں وہ جو سیریز آف ایونٹس میں حدیث کے ریفرنسز میں سیریز آف ایونٹس میں حق اور باطل آئیڈینٹیفائی ہو رہا ہے کہ حق والے جو لوگ ہوں گے وہ کیا کر رہے ہوں گے، اور جو باطل کے سائڈ پہ ہوں گے وہ کیا کر رہے ہوں گے۔ تو آپ نے ایز پاکستانی فیوچر، دا فیوچر آف پاکستان، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کیا کیا ابھی سے ڈائریکشن لیں گے کہ آپ اپنے اسٹیٹ کو کنونس کریں گے کہ وہ حق کی ڈائریکشن پہ کیسے رہیں، کیونکہ جب اینڈ آف ٹائم کے ایونٹ آنا شروع ہو جائیں گے وہ اتنی تیزی سے ایک کے بعد ایک آنا شروع ہوں گے کہ جو اسٹیٹس اور جو نیشنز اپنے آپ کو پریپیئرڈ رکھیں گی صرف وہی حق کی ڈائریکشن میں جا سکیں گی، ورنہ اٹ از سو ایزی ٹو ڈیویٹ ان دی اینڈ آف ٹائمس۔ اس کو فتنے کا دور کہتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ سمجھ سے بالا تر ہوگا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کب باطل کی طرف ٹلٹ ہو چکے ہوں گے۔ آپ اس کے ایلائز بن کے، باطل کے ہیلپ بن کے، ان کے ساتھی بن کے آپ حق کے خلاف لڑ رہے ہوں گے، اور آپ کو اس چیز کا علم بھی نہیں ہوگا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ سو اٹ از ٹائم ایٹ دس ایج ویئر یو اسٹینڈ ٹو immediately start your preparation and build on that and plan۔ ایک شارٹ ٹرم پلان بنائیں، ایک مڈ ٹرم پلان بنائیں، ایک لانگ ٹرم پلان بنائیں۔ شارٹ ٹرم پلان میں آپ اگلے کچھ ماہ کے اندر اپنی پریپریشنز کا کہ میں نے کون کون سے مائلسٹونز اچیو کرنے ہیں، پھر مڈ ٹرم پلان میں اگلے کچھ سالوں کا، اور لانگ ٹرم پلان میں اگلے کچھ ڈیکیڈز کا، 10 سالوں کا۔ یہ اب آپ نے پلانز بنانے ہیں، اور ان پلانز کو ان دا لائٹ آف دا ٹیچنگز آف دا ریلیجن یو فالو، اسلام، اس کی روشنی میں اپنے آپ کو پریپیئر کریں۔ جیسے میں نے مشکات شریف کا کہا، تو وہ جو باب الفتن ہے، اس چیپٹر کو تو اپنا آپ وہ روڈ میپ بنا لیں کہ یہ میں نے پوائنٹس فگر آؤٹ کیے ہیں، اس کو کیلنڈر پہ پلیس کریں اپنی طرف سے کہ آپ کے اندازے میں کون کون سے ایونٹ ہو چکے ہیں کون سے ایئر میں، اور کون سے ایکسپیکٹڈ ایونٹس اگلے ایئرز میں آ رہے ہیں، اس کو روڈ میپ بنا کے اپنی پریپریشن اس روڈ میپ کے اوپر ڈال دیں کہ اگلے سائن تک میں نے کیا کیا چیزیں پریپیئر کرنی ہیں۔ جب وہ سائن نظر آ جائے گا تو اس کے بعد میں نے کون سی چیزیں پریپیئر کرنی ہیں، پھر وہ سائن نظر آئے گا تو کیا، اس طرح آپ کو اپنی پوری زندگی کا آگے کی 10 20 30 50 سال کی زندگی کا پورا روڈ میپ اور پلان پتہ چل جائے گا، ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے مسلم، ایز اے پاکستان۔ یہ تینوں چیزیں، کیونکہ یہ تینوں آپ کی آئیڈینٹی کا حصہ ہیں۔ آپ نے پھر جب یہ روڈ میپ بنا لیا، ہم ایک پوری سیریز کریں گے اس روڈ میپ کے اوپر، ہم اس کو ڈسکس کیا کریں گے کہ یہ ہم نے مائلسٹونز دیکھیں، یہ سیریز آف ایونٹس ہمیں نظر آ رہی ہیں کتاب کے اسلام کی روح سے، یہ چیزیں بائبل کی روح سے نظر آ رہی ہیں، یہ کہاں کہاں کوئنسائڈ ہو رہی ہیں، کون سے سائنز آ چکے ہیں۔ میں اور آپ اس طرح ایک سیریز کر کے لوگوں کو مطلع کریں گے، ان کو اطلاع دیں گے کہ بھئی یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ ہم کرنا شروع ہو گئے۔ بیکم اے پارٹ آف دیٹ، جوائن دا کیراوین۔ یو انڈرسٹینڈ؟ Yes, sir. دس از واٹ آئی سجیسٹ۔ if you want to add something to that, or if you suggest something, I'm all ears. No, sir. I totally understood all of the things. تو آپ اور کچھ اگر آپ بتانا چاہیں۔ دیکھیے، میں تو یہ کہوں گا کہ جب ہم آپ کی ایج میں تھے تو ہمیں تب بھی یہ بتایا جاتا تھا، کیونکہ اگر آپ جس کا میں بار بار ریفرنس لے رہا ہوں نا، مشکات شریف کا، جس کتاب کا، وہ میں آپ سے اس کا لنک شیئر کر دوں گا۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی نشانی بتائی تھی اینڈ آف ٹائمز کی، وہ پتہ کیا تھی؟ ان کی نبوت۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میری نبوت پہلا سائن ہے اینڈ آف ٹائمز کا. اب 1400 سال ہو چکے ہیں اس بات کو، رائٹ. انہوں نے کہا تھا کہ میں پہلا سائن ہوں اینڈ آف ٹائمز کا، میری نبوت کے بعد آخری وقت شروع ہو چکا، اب قیامت بہت قریب ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس اب وقت بھی نہیں رہا، کسی بھی وقت مین ایونٹس ول اسٹارٹ ٹو ہیپن اینڈ وی ول بی لیفٹ آؤٹ. ہم انپریپیئرڈ کھڑے ہوں گے اتنی بڑی سچویشن میں، جس سچویشن کو 1400 سال سے ہمارا ریلیجن پریپریشن کا کہے جا رہا ہے اور ہم میں سے کوئی بھی اس کی طرف اٹینشن نہیں دے رہا ہمیں. سو واٹ وی کین ڈو از ہیو اے سیریز آف اسٹارٹ اے سیریز آف پروگرام. اس کو نام ہی بے شک آپ اینڈ آف ٹائمز کا دے دیں، یا پریپریشن آف سالار فار اینڈ آف ٹائمز. اس پہ ہم ایک ایک وہ باب الفتن کو کھول کے اسکرین شیئر کر دیا کریں گے، اور پہلے پوائنٹ سے سٹارٹ کریں گے کہ دس از دا فرسٹ سائن، دس از دا ریفرنس کی کون کون ہسٹری میں کہ کہاں وہ سائن ہو چکا، دس از دا سیکنڈ سائن، دس از دا تھرڈ سائن، اور ٹیکنیکلی ہیئر وی اسٹینڈ ان سارے سائنس کے درمیان میں، یہاں پہ ہم پائے جاتے ہیں. اب اتنے سائنس رہ گئے ہیں باقی، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے یا مہدی علیہ السلام آ جائیں گے اور دجال آ جائے گا. تو یہ ہم ایک پوری سیریز کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اویئر کرتے ہیں، اور آپ کی جنریشن کو جو آپ کے ایج کے بچے ہیں ان کو آپ کے اس چینل کی وجہ سے پورا روڈ میپ مل جائے گا. اب میری تو عمر اتنی رہی نہیں کہ میں تو اب امیڈیٹ ایکشنز ہی لوں گا جو لینے. آپ پریپریشن کے ٹائم پہ ہیں ابھی. یور جنریشن نیڈس ٹو پریپیئر یور سیلف اینڈ دیز سورٹ آف سیریز ول ہیلپ دیم ڈو دیٹ. اوکے سر، تو ہم لوگ وی ول موو فارورڈ اسٹیپ فارورڈ آن دی سیشنز. تو آئی تھنک یس یہاں پہ پھر ہم لوگ ریپ اپ کر لیتے سیشن کو، اگر آپ بولیں تو. ٹھیک ہے. اور اب آپ ایک یہ اچھا ہو گیا، یہ آپ کا پروموشنل سیریز ہے، یعنی ویڈیو ہے. یہ ویڈیو جو بھی دیکھے گا اس کو پتا ہے کہ اب سالار کے نیکسٹ ویڈیو سے سیریز سٹارٹ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. یہ آپ کا پہلا ایپیسوڈ جو ابھی دیکھے گا، جو ہمیں ابھی سنے گا، آپ کے اس ویڈیو کو جو دیکھ کے سنے گا، اس کو پتا ہوگا کہ اب نیکسٹ ویڈیو سیریسلی دیکھنی ہے. اس میں ہم اسٹیپ وائز preparation for the end times start کریں گے, and we will discuss that with reference of the scriptures of both Old Testament, New Testament and Quran Pak and Ahadith inshallah. اوکے سر، سو ٹھیک ہے تھینک بیٹا. یو ویری مچ، جزاک اللہ خیر. Thank you بیٹے for having me, and it is an honor being a part of your program. I really admire you. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں, آباد رکھیں. اسی طرح اپنے آپ کو الرٹ رکھیں, اویئر رکھیں, پریزنس آف مائنڈ کے ساتھ. نوٹس ایوری تھنگ دیٹ گوز آن اراؤنڈ یو آن دا گلوب. کیونکہ مومن جب دنیا میں اترتا ہے تو دنیا اس کو بہت آف فیکٹر سے دیکھتی ہے کہ ایک مومن اللہ نے اتار دیے ہیں. اب دنیا پریپیئر ہوتی ہے کہ یہ کچھ بہت بڑا کرنے کے لیے اترا ہے. دنیا آپ کو سپاٹ لائٹ ڈال کے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اوکے سالار 12 سال کی عمر کو پہنچ گئے ہیں, اس کا مطلب ہے یہ اب بہت بڑے میریکلز پل کریں گے, کیونکہ یہ جس امت سے ہیں, یہ جس نبی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ پورے عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. اس وقت آپ کو پیچھے جیسے درخت ہیں, یہ سب چرند پرند, آب و ہوا, سٹارز, پلینٹ, سب آپ کے اوپر توجہ رکھے ہوئے ہیں کہ یہ جس نبی کے ریپرزینٹیو ہیں, یہ ہم سب کے لیے بھلائی بن کے آئے ہیں. سب آپ کے لیے انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کیا کیا بڑے لیول کے ایونٹس کریں گے کہ ان کے لیے کوئی رحمت کا ذریعہ بن سکیں آپ. سو اٹ از ناٹ, دیر از نو مور ٹائم لیفٹ ٹو ویسٹ. You have reached an age where you understand these things. That means اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو awareness, الحمدللہ, اللہ کا فضل جو آپ کے اوپر ہے, very few people have that all their lives, which you have been bestowed upon by the Lord Almighty at the age of 12, الحمدللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو خاص طور پہ اسپاٹ لائٹ میں ہیں. فرشتے بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں, آب و ہوا بھی دیکھ رہی ہے, پلانٹس بھی دیکھ رہے ہیں, ارتھ بھی دیکھ رہے ہیں, اینیملس اور سب کچھ, ایون مائکروسکوپک کریچرز کا فوکس آپ کی طرف ہے کہ اوکے دس بوائے مینز بزنس, یہ کچھ بڑا کرے گا. تو اب آپ نے
ہر روز جو گزارنا ہے بہت میگنیفیسنٹ طریقے سے گزارنا ہے، میگنیفیسنس کے ساتھ گزارنا ہے. آپ نے کوئی دن ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں لینا. نو بریتھ یو ٹیک یو شوڈ ٹیک فار گرانٹیڈ. آپ نے ایک ایک پل جو ہے بہت میننگ فل گزارنا ہے. اب آج سے آپ کی پریپریشن سٹارٹ ہو جانی چاہیے. نیکسٹ سیریز میں آپ نے کیا کیا چیزیں لے کے آنی ہے، کون کون سے بکس کنسلٹ کرنی ہے، کون کون سے ایسپیکٹس کو پلیس کرنا ہے پہلے پروگرام میں. یہ اٹ سیلف پہلی موو ہے. آن دا سائڈ آپ آلریڈی ڈپلوما کا حصہ ہیں، آپ وہ بھی دیکھ رہے ہیں. پھر آپ کی یہ پوڈ کاسٹ اسٹارٹ ہو رہی ہے، پھر آپ نے اپنے ساتھ اپنے سے ایسوسیٹڈ اپنے پیرنٹس اور اپنے سبلنگز اور اپنے فرینڈز اور اپنی سوسائٹی، ان کے لیے کیسے بینیفیشل ہونا ہے. یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کیا کریں گے انشاءاللہ. So I hope whoever listens to us gets benefited from that, inshallah. And so until we meet next time, I thank you very much for having me. And I thank your family for passing on such wonderful values to you in your upbringing. Allah Ta'ala unko khushhal rakhe. Or let's see how a blessing behaves when a blessing recognizes itself as a blessing. اب آپ ایک blessing بن کے دنیا میں آ گئے ہیں اور آپ نے recognize کر لیا ہے، تو یہ آپ کی پوڈ کاسٹ سے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ایک blessing کا behavior کیا ہوتا ہے جب وہ ریکگنائز کر لیتی ہے کہ وہ دنیا پہ ایک بلیسنگ بن کے اترے. آئی تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر بیٹے. اوکے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام بیٹے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.